تھا اس کی موت واقع نہ ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لبرز الذین، وہ ضرور نکل کھڑے ہوتے، کتب علیکم القتل، جہاں پر ان کا مرنا لازم لکھ دیا گیا تھا، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ ہم نے امتحان لیا تمہارے جو کچھ سینوں میں تھا، اس کا امتحان، ولیبتلی اللہ، یہ ہماری آزمائش تھی، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینے میں تھا، اور اس کی چاہتے ہم کیا تھے، ولیمحص ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں کہیں سے کھوٹ آ گیا ہے نا، اب یہ تربیت ہو رہی ہے۔ اس تربیت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس امت کو تبدیل کیا گیا بنی اسرائیل کی جگہ پر، یہ دنیا کے بادشاہ اور حکمران تھے، اب اس منصب پر اس امت کو فائز کیا جا رہا ہے۔ اس امت کی ہر لمحہ تربیت کی ضرورت تھی، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے میدان احد کے اندر یہ معاملہ برپا کیا گیا، تاکہ جو دلوں کے اندر تھوڑی بہت کھوٹ بھی تھی کہ اچھا کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، ہم حضور کا ساتھ دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا معاملے ہوں گے، اللہ نے کہا اس کھوٹ کو بھی ہم دور کر دینا چاہتے تھے کہ سچا راستہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، چاہے تکلیفیں اور مشقتیں ہی کیوں نہ آئیں۔ اب دیکھیے بظاہر تو نظر آ رہا تھا، آپ نے 13 سال مکہ کے اندر دعوت دی ہے، آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا پڑا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ناکام ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے، حکمت عملی کے تقاضے کے تحت آپ مکہ سے مدینے آئے، اسی طریقے سے جو میدان احد کا کارزار تھا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین تولوا، بے شک جو لوگ پھر گئے، منکم، تم میں سے، اس دن، یوم التقى الجمعان، جب دو جماعتیں آپس میں بھڑ گئی تھیں، انما استزلهم الشیطان، بے شک تمہیں شیطان نے پھسلا دیا، ببعض ما کسبوا، تمہارے بعض معاملات کی وجہ سے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اللہ نے معاف کر دیا ان سب کو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ آگے مزید بتایا کہ جس میدان جنگ سجا اور آپس میں تم کھڑے ہوئے لڑنے کے لیے، تو شیطان نے استزل کہتے ہیں، تزل کہتے ہیں جس سے پھسلن، آپ کسی سنگ مرمر پر چلے، وہاں پانی ہو تو وہاں پھسلن ہوتی ہے، وہ آپ کتنے بھی قدموں کو جما کے رکھیں لیکن پھسلن وہاں پھر بھی ہو جائے گی۔ ازلہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ خود سے نہیں پھسلے، شیطان نے انہیں پھسلا دیا، کیوں؟ ببعض ما کسبوا، ان کی بعض باتوں کی وجہ سے، جو پہلے سے ہی پریشان ہوتے اب کیا ہوگا اور اب کیا ہوگا، اگر یقین محکم کے ساتھ کھڑے رہتے تو پھر یہ پھسلن ہوتی نہ، اب اور تب کی وجہ سے یہ پھسلن پیدا ہو گئی، ببعض ما کسبوا، جو پہلے سے سستی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ بڑی اہمیت کی بات ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہ ساری باتیں کر کے پیچھے دیکھیے ذرا، رسول پکار رہے تھے، تم آگے بھاگے چلے جا رہے تھے، پھر کہا کہ حضور کا اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو، بعض لوگ اونگ آ گئی، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ کیا ہو گیا، ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا۔ اچھا، اور پھر بعض جگہ یہ کہہ رہے تھے اچھا اگر ہماری بات مانتے تو یہاں نہ آ کے مرتے۔ پھر آگے کہا کہ جب میدان جنگ لڑی تو ان کے بعض کے لوگ پاؤں پھسل گئے۔ کتنی سخت باتیں کرنے کے بعد فرمایا خبردار، قیامت تک تم ان لوگوں پر انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ جیسے بھی تھے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا تھے، کمی کوتاہی پر میں اعتراض کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے انہیں مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے اور قیامت تک کے لیے پوری امت کے سامنے ان کو نمونہ بنانا ہے، اور اس بات کا اعلان کرنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قیامت تک کے لوگوں اگر ایمان لے کر آنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کی طرح اپنی زندگیوں کو اپناؤ جنہیں ٹھوکریں بھی لگتی تھیں تو پھر بھی کھڑے ہو کر اپنے قدموں کو مضبوط کر لیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، دیکھیے پچھلی گزشتہ صفحہ ایک صفحہ پہلے بھی یہی بات ہوئی، یہاں پر پھر دوبارہ اس بات کو دہرا دیا، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ حج کے ایام تھے، ایک نوجوان، ایک شخص جو تھا، بعض ہماری طرح بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، بعض لوگ ہمارے لوگ بڑے سکالر قسم ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں بڑا علم ہوتا ہے، اپنے علم کو ہر جگہ جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حج کے ایام تھے، وہ نوجوان، اس نے حج کا طواف کرنے کے بعد دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے، انہوں نے پوچھا یہ کیسا مجمع ہے، یہ کون بابا جی بیچ میں خطاب کر رہے ہیں؟ کہا یہ عبداللہ ابن عمر ہے۔ اچھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، جرا کا کہنا کہ عبداللہ، آپ عبداللہ ابن عمر ہیں؟ جی ہاں میں عبداللہ عمر کے بیٹے ہیں، جی میں عمر کے بیٹے۔ کہا اچھا آپ عبداللہ ابن عمر ہیں، ذرا مجھے بتائیے تو صحیح
3 باتوں کا جواب دیجیے۔ آپ عمر فاروق کے بیٹے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے تیسرے خلیفہ ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے والد کے دوست بھی تھے۔ میدان بدر میں تو وہ شامل نہیں ہوئے تھے، میدان احد کے اندر وہ بھاگنے والوں میں شامل تھے، اور جو بیعت رضوان ہوئی، جو صلح حدیبیہ کے موقع، اس پر بھی عثمان موجود نہیں تھے۔ آپ عثمان کو تیسرا خلیفہ بھی کہتے ہیں، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بڑے ادب سے بات کرتے ہیں، آپ کے والد کے دوست تھے، آپ بڑا بھائی۔ سوال کا جواب دیجیے۔ عبداللہ بن عمر نے اس کی طرف غصے سے دیکھا، فرمایا اگر عثمان رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہو، غزوہ بدر میں وہ اس لیے شریک نہیں ہوئے تھے کہ ان کی بیوی بیمار تھیں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا تھا کہ آپ بدر میں شریک نہ ہوں، اور جب بدر کی فتوحات کے بعد آپ نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا حصہ باقاعدہ ان لوگوں میں سے نکالا جو میدان کارزار میں شامل تھے۔ عثمان تم اگرچہ مدینہ کے اندر تھے لیکن ہمارے ساتھ بدر میں بھی شریک رہے ہو، ان کا حصہ بھی آپ نے نکالا۔ اور جہاں تک بیعت رضوان کی بات ہے تو بیعت رضوان ہوئی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے تھی کہ مکہ والوں سے بات چیت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اور انہوں نے آپ کو پکڑ لیا، کہا عثمان ٹھہر جاؤ، ہم تمہارے صاحب یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن آپ نے طواف کرنا ہے تو کعبے کا طواف کر لیں۔ عثمان نے فرمایا اگر میرے آقا طواف نہیں کر سکتے تو عفان کا بیٹا عثمان بھی رب کے گھر کو دیکھے تک کا بھی نہیں۔ اچھا، اس پر وہ تھوڑی دیر رک گئے، اور افواہ یہ پھیلی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیا ہے، تو آپ ایک درخت کے نیچے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا دیکھو میرے سے عثمان کے خون کے انتقام کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ صحابہ نے بیعت کی، اور آخر میں آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا کے میں لوگوں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، میں اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے میدان احد